بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام پیغمبر اعظم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امتیاز ترابی، اور پیشتر اس کے کہ پروگرام کا ریگولر فارمیٹ کے ساتھ آغاز کیا جائے، بڑے ہی دل برداشتہ اور نہایت ہی افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام تو ہم نے پیغمبر اعظم ہی پہ کرنا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئٹہ میں آج جو قیامت صغریٰ گزری ہے پیغمبر اعظم کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ماننے والوں پر، اس سے ہر مومن کی، ہر مسلمان کی، ہر صاحب دل کی آنکھوں میں خون کے آنسو ہیں۔ تو آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب قبلہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب، اور ہمارے مہمان پاکستان سے تشریف لائے ہیں جناب مولا داد خان صاحب۔ تو پیشتر اس کے پروگرام کو میں شروع کروں، میں آپ کی نظر ایک شعر کرتا ہوں جو کہ محسن نقوی شہید نے لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے، ابھی تو چہلم ہوا ہے ان 120 مومنوں کا جو آج سے 6 ہفتے پہلے آپ کے کوئٹہ میں شہید ہوئے۔ ابھی تو ان کا چہلم بھی نہیں ہوا کہ کل کوئٹہ میں تقریباً 100 شہادتیں دوبارہ روپذیر ہوئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا قصور کیا تھا، ان کی تقصیر کیا تھی، ان کا گناہ کیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ محبان اہل بیت تھے، وہ مولا حسین کے ماتم دار تھے، وہ شیعان حیدر کرار تھے۔ اس کے سوا تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر یہ گناہ ہے، اگر یہ تقصیر ہے، تو بتائیے کس در پہ جا کے ہم دستک دیں، کس سے انصاف مانگیں؟ حکومت وقت سے یا انٹرنیشنل باڈیز سے؟ حکومت وقت میں صوبائی حکومت بھی آتی ہے، فیڈرل حکومت بھی آتی ہے۔ کس سے گلہ کیا جائے، کس سے شکایت کی جائے؟ میرا خیال ہے جہاں تک صبر کی بات ہے، جہاں تک ضبط کی بات ہے، میرے خیال میں اہل کوئٹہ نے جو صبر کی منزلیں دکھائیں انہوں نے ثابت کر دیا۔ ان کی خواتین نے، ان کے بچوں نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے جوانوں نے کہ وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، وہ کربلا کے اسیروں کے ماننے والے ہیں، کربلا کے شہداء پہ رونے والے ہیں، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ماننے والی ہیں۔ لیکن خدا کے لیے حکومت وقت نے کوئی پیمانہ، کوئی سٹینڈرڈ رکھا ہے کہ اس چیز کا کوئی مداوع ہو سکے، اس دکھ کا مداوع ہو سکے؟ اگر قتل عام، اگر نسل کشی کرنی ہے شیعوں کی، تو کب ختم ہوگی؟ اگر یہ آج ختم نہیں ہوتی تو یہ کب ختم ہوگی؟ اور اس کا الٹیمیٹ اور اس کا منطقی انجام ملک کو کس نہج پہ لے جائے گا؟ ان تمام باتوں پہ گفتگو ہم کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے، لیکن پیشتر اس کے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک آپ کو معلوم ہوگا، لیکن وہ میرے دوست، وہ میرے مہربان جو شیعہ نہیں ہیں لیکن انسان تو ہیں، لیکن مسلمان تو ہیں، مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی اگر وہ انسان ہے تو اس بات پہ بہت رنجیدہ ہوگا کہ 1 سال کے اندر صرف 2012 میں 820 کلنگز ہوئی شیعوں کی، اور آج 2013 کے فیبروری کی 17 تاریخ تک 1452 لوگ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، صرف اس گناہ پہ، صرف ایک تقصیر پر کہ وہ شیعان حیدر کرار تھے، وہ ماتم داران امام حسین تھے، وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ماننے والے تھے۔ تو میں اس سلسلے میں تمام ڈیٹیلز بعد میں کروں گا۔ میں سب سے پہلے مولانا قبلہ فدا حسین بخاری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انسانیت میں، دین اسلام میں ایک انسان کو قتل کرنا بے جرم و بے خطا، گویا تمام انسانیت کو قتل کرنے کا مترادف ہے، تو قبلہ اتنے قتل ہو گئے، اس کے بارے میں ہمارا مذہب کس طرح سے اس چیز کو ڈپلور کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، اور اس کے حل کی طرف کیا اشارے ملتے ہیں؟ میں آپ سے گزارش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ایک مرتبہ پھر تمام اپنے سننے والوں کی خدمت میں
ہدایت ٹی وی کے ناظرین، تمام مومنین اور دنیا بھر میں بسنے والے انسان جن میں انسانیت کی رمق باقی ہے، ان سب کو کوئٹہ کے شہداء کے قتل ہونے پر تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسا کہ ترابی صاحب آپ نے قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ ابھی کوئٹہ میں جو پچھلے مہینے تقریباً 120-125 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور ابھی ان کا چہلم نہیں ہوا، ایک دن بعد چہلم تھا کہ یہ ہفتے کی شام کو یہ دھماکہ ہوا ہے، اور آج سوموار ہے، ہفتہ اتوار سوموار 3 دن ہو گئے ہیں اس دھماکے کو ہوئے، کہ جس میں 1000 کلو گرام کے قریب جو بارود استعمال کیا گیا، اور ان مومنین کو جو کہ ہزارہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور ان کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا گیا، اور 100 کے قریب اور بعض اطلاعات کے مطابق 109 کے قریب شہید ہوئے ہیں، اور 180 اور 200 کے قریب زخمی ہوئے، اور آج تیسرا دن ہے، اور خواتین اور اسی طرح بچے، شہداء کے یتیم بچے اور دوسرے لوگ سارے کوئٹہ میں وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں کئی جگہ پہ دھرنا دیا گیا ہے، راولپنڈی، اسلام آباد میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور ملک میں کافی جگہ پہ وہ ٹرینیں جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں۔ قبلہ، میں یہاں سے تھوڑا سا آپ سے وقت لینا چاہوں گا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا جس نہج پہ قتل عام پہنچ گیا ہے، یہ شیعہ نسل کشی پہنچ گئی ہے، کیا وہاں پہ دھرنے کسی کام آ سکتے ہیں؟ کیا ٹرینوں کو روکنا کسی کام آ سکتا ہے؟ اب دیکھنا بات یہ ہے کہ اب کیا چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر شیعہ بھی بندوق اٹھا لیتا ہے تو پھر یہی ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہوگی، اور پھر جس طرح سے بیروت اور وہ جو آج سے 30-40 سال پہلے کی ان کی حالت تھی، تو کیا یہ مسئلے کا حل ہے کہ جہاں دوسرے دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں ہماری قیادت اور ہمارے علماء کرام بھی کہیں کہ آپ بھی اپنی اپنی گنیں اور بندوقیں لے آئیں اور پھر یہ کس کو قتل کریں؟ یعنی میرا یہاں پہ جبکہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنا ٹارگٹ کر کے وہ اپنی کمین گاہوں میں وہ زیر زمین وہ چھپ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ لڑائی جو ہے نہ کوئی سنی شیعہ کی لڑائی ہے اور نہ کوئی مذاہب اور مسلکوں کی لڑائی ہے، یہ تو وہ ظالم اور درندے جو کہ پچھلے 20-25 سال سے شروع ہوا یہ کام، اور ضیاء الحق کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا ہے، اور اب پہلے سپاہی صحابہ تھی، پھر اس کا ونگ ایک بنا یہ لشکر جنگوی، اب کچھ طالبان ہیں، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ افغانستان کی جنگ میں جن کو ٹریننگیں دی گئیں، جن کو ہتھیار دیے گئے، خود ہمارے ہی لوگوں نے، ہمارے ہی ایجنسیوں نے ان کی تربیت کی اور ان کو اس محاذ پر لے جاتے رہے۔ اب وہی لوگ ہیں جو کہ اغیار کے ہاتھوں میں بھی کھیل رہے ہیں اور ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ آپ یعنی ضروری یہی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر جذباتی ہو کر تو سوچنا جو ہے وہ تو ظاہر ہے پھر تو خانہ جنگی ہے، پھر تو یہی ہے کہ پھر ہر بازار میں، ہر جگہ پہ، ہر ملک کے ہر گوش و کنار میں ایک دوسرے کے لیے قتل و غارت ہوگی، تو اس سے ملک بھی تباہ ہوگا اور پھر کوئی مسئلے کا حل بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ دھرنے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تو ابتدائی طور پر جو کہ انسانیت کے ناطے بھی ہر مہذب شہری کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے خلاف جو ظلم ہوا ہے صدائے احتجاج بلند کرے۔ رائٹ آف لائف نہیں ہے پاکستان میں۔ دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹی وی، تو وہاں ایک بہن شاید وہ
بہن ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے کسی کی جو شہید ہوا ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اگر اس ملک میں ہماری جان و مال محفوظ نہیں ہے تو پھر ایسا کیا جائے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو پراپرٹی اور چیزیں ہیں اس کی قیمت ہمیں دے اور کسی دوسرے یا تیسرے ملک کے حوالے میں کر دے، تاکہ ہم جا کے وہاں پر اپنی جان بچا کر تو عزت کی زندگی گزارے. یہ ایک منطقی انجام ہے اس کا، یہ ایک منطقی انجام ہے. دیکھیے یو آر سیئنگ دس تھنگ فرام اے ڈفرینٹ اینگل، لیکن الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے. آپ صبر کی حد کہاں تک دکھائیں گے؟ آپ آفٹر آل آپ انسان ہیں، آپ گوشت پوش کے بنے ہیں، آپ کے اندر انسانی جبلت ہے، آپ ائمہ تحریم کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ اولاد معصومین نہیں ہیں. یہ وصف ان کا تھا، ہم ماننے والے ہیں. ہم نے اپنی حدیں دکھا دیں، ہم نے کربلا کا درس دکھا دیا، لیکن اغیار میں ہماری حکومت بھی شامل ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے ان میں بڑی برداشت ہے، لیکن جتنی برداشت دکھائیں گے اتنا نقصان زیادہ اٹھائیں گے. اب ایک عورت نے فون کر کے یہ کہہ دیا یا وہاں پہ بیان دے دیا کہ اگر ہماری آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو ہماری جائیدادوں کا کوئی آلٹرنیٹو دے دیں، ہمیں کسی اور ملک منتقل کر دیں، ہمیں اجازت دے دیں. تو یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں اپنے چینلز پہ کہ قبلہ یہ الٹیمیٹلی ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ اس نہج پہ پہنچ جائے گا کہ جہاں پہ اگر خانہ جنگی نہیں ہوتی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یار ہمیں کوئی آلٹرنیٹ راستہ دو، ہمیں سیف راستہ دو. سیف پیسج تو ہر کوئی مانگتا ہے. اگر کوئی ڈکٹیٹر سیف پیسج مانگتا ہے تو ہم تو نہتے ہیں، ہم تو مظلوم ہیں، ہم پہ تو ظلم کیا گیا ہے، ہم تو راستہ مانگ سکتے ہیں. سوال پھر وہی آ جاتا ہے اہل اقتدار ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دہشت گرد کیا ان کی پہنچ سے باہر ہیں؟ اگر پہنچ سے باہر ہیں تو کیا حکومت کے پاس کوئی اخلاقی قانونی جواز ہے کہ وہ گورنمنٹ میں رہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ اس کو قابو نہیں کر سکی. اور آپ دیکھیں کہ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ خود کو تو یہ بڑے بڑے محلات میں جو بم پروف محلات بنائے گئے ہیں بن رہے ہیں جناب، بھاگنا اس میں تو یہ بھی میں نے یہ بینر لکھا ہوا دیکھا اسلام آباد میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا جو اسمبلی پاکستان کی جو قومی اسمبلی کے سامنے جو مظاہرہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے سامنے، اس میں ایک بینر میں نے دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ صدر زرداری صاحب قوم کو بھی کوئی بم پروف محل بنا دیں جس میں قوم کی بھی جان مال کی حفاظت ہو سکے. یعنی یہ سربراہ جو ہیں اپنے لیے تو اس طرح سے بم پروف محل بنا رہے ہیں، لیکن قوم کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. قوم کو شیلڈ بنایا ہوا ہے، قوم کو شیلڈ بنایا ہوا ہے. آج میں نے یہ کرنا تھا قبلہ، جو حکومت شہری کے جان و مال کی محافظ نہیں ہے، جو عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس حکومت کا کوئی حق نہیں کہ وہ گورنمنٹ میں رہے. اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ آج تک ایکشن کوئی نہیں ہوا. جو دھرنا کراچی میں دیا گیا 96 گھنٹے تک گیا یا اس سے زیادہ دیر تک گیا، کراچی میں گورنر ہاؤس کے بعد، وزیر ہاؤس کے بعد، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دیا گیا. اس کا آؤٹ کم کیا ہوا؟ کیا وہ جو کلپریٹ جو ہے جو اس وقت گرفتار کیا گیا وہ اپنے کیفر کردار تک آج تک پہنچ سکا ہے؟ کیا بنا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. وہ بلکہ سیکیورڈ ہے وہاں پہ. باہر ہوتا تو کوئی ہمارے بھی نوجوان اس کے پیچھے چڑھ پڑتے کہ بیٹا تمہیں بتائیں تم نے کراچی میں کیسے قتل و غارت کا بازار گرم کیا. اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اس کو گورنمنٹ پروٹیکٹ کر رہی ہے. پنجاب کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم ان کو سمجھائیں گے، اٹ مینس دے آر انوالوڈ ان دیٹ. پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے لشکر جنگوی کو پناہ بھی دیتی ہے، اس کی پشت پناہی بھی کرتی ہے. اور ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اور میجورٹی آف دا پیپل دے آر آف دا اوپینین کہ ان کو جتنا پیسہ، جتنا اسلحہ، جتنی اکثریت، جتنا کچھ مل رہا ہے، وسائل مل رہے ہیں، پنجاب کی گورنمنٹ دے رہی ہے یا دوسری ایجنسیز دے رہی ہیں، دوسرے ممالک دے رہے ہیں. اب تو یہ کوئی سیکرٹ نہیں رہ گیا. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ دوسرے ممالک میں سے ان عناصر کو، ان گماشتوں کو اسلحہ کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے گھروں میں بے شمار دولت کیسے ریل پیل ہو رہی ہے، ان کو کیسے لائف کی لیز ملی ہوئی ہے، اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کو کیسے اس کے آگے بند باندھا جائے. آپ نے تو کہہ دیا صبر کیا جائے، صبر کر لیا،
ان 80-100 بندے مرے جو فیبروری میں، اس پہ صبر کر لیا. کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ مارچ میں یا بقایا جو دن رہ گئے ہیں فیبروری میں، اس میں کوئٹہ میں نہیں، کراچی میں نہیں، پشاور میں نہیں، لاہور میں نہیں، فیصل آباد میں کوئی حملہ نہیں ہوگا، کوئی بلاسٹ نہیں ہوگا؟ اور میگنیچیوڈ دیکھیے، 1 ٹن کا دھماکہ ہوا ہے، 1 ٹن کا. یہ کوئی فوجی اور عسکری قیادت میں سے کوئی ایکسپرٹس بٹھائے گئے کہ وہ اس چیز کا معائنہ کریں کہ اس میگنیچیوڈ کا جب دھماکہ کیا جاتا ہے تو دشمن کی فوج میں کتنا نقصان ہوتا ہے. اور یار ہم تو دشمن سے بھی بدتر ہو گئے، ہمیں تو تم نے دشمن سے بھی نیچے لے گئے. کیا قصور ہے ہمارا؟ کیا خطا ہے؟ آج آ کے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، خطا کیا ہے، تقصیر کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ 1000 کلو گرام بارود جو ہے وہ نہتے مسلمانوں پہ، نہتے شیعوں پہ چلا دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کیسے کوئی صبر کرے، کیسے کوئی سب سے کام لے؟ اب جو جنازے رکھ کے بیٹھے ہوئے اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ جوں کی توں ہیں، کوئی نہیں مان رہا. کون سا اسلام، کون سا دین، کون سی نبی کی امت، کون سا نبی کا کلمہ، کس پہ یہ حکومت عمل کرتی ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھوں گا. تو ابھی صاحب بات یہ ہے کہ آپ جس قوم کی بات کر رہے ہیں، ابھی پھر 2 مہینے بعد الیکشن ہوں گے نا، 3 مہینے بعد. یہی قوم جن سے مطالبے آپ کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی سے، یہ قوم کی اکثریت دوبارہ انہی کو ووٹ دے گی اور انہی کو برسر اقتدار لائے گی. جب ووٹ کی بات ہوتی ہے نا تو یہ سندھ والے ہوں یا کراچی والے ہوں یا پنجاب والے ہوں یا دوسرے والے، انہی کو زیادہ پھر دوبارہ منتخب کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے، یہ پاکستان کی جو امن و امان قائم کرنے والی ایجنسیاں ہیں ان کی ناکامی ہے، یہ پولیس کی ناکامی ہے. ابھی جو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہی تو ہو رہا ہے کہ کوئٹے کو آپ فوج کے حوالے کریں تاکہ وہ آپریشن کرے اور ان دہشت گردوں کے اڈوں پر اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. پہلے بھی یہی مطالبہ تھا، اس وقت کہہ دیا گیا جو گورنر راج لگا دیا گیا ہے اور اب گورنر سمجھیں گے تو وہ فوج کو بھی بلا لیں گے. لیکن دیکھا گیا کہ 1 مہینہ گزر گیا، کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس پر کہ ابھی چہلم بھی نہیں ہوا اور ایک اتنا بڑا یعنی سانحہ پیش آ گیا. تو لہٰذا یہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ پورے کا پورا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یعنی اس میں کس پر ہم کر سکتے ہیں بھروسہ؟ فوج پر کر سکتے ہیں یا عدالت پہ کر سکتے ہیں یا حکومت پہ کر سکتے ہیں یا صوبائی حکومت پہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جب تک قوم جو ہے خود مضبوط نہ ہو تو اس وقت تک کچھ یعنی کوئی باہر والا کوئی کام نہیں آپ کے دے سکتا. نہ کوئی حقوق ہمیشہ چھینے جاتے ہیں اور کوئی دیتا نہیں ہے پلیٹ میں رکھ کے. تو جب آپ کی اپنی قوم میں یہ حالت آپ کی ہے پہلے سے، تو پھر اب آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ بھی مولانا یا علماء کرام آ کے ٹی وی پہ یہ کہیں کہ بھی باہر نکلو لے کے اسلحہ لے کے؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا. لہٰذا اس میں تو ظاہر ہے. جی آپ کہا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں اس موقع پہ ایک ہماری بہن ہیں، انہوں نے کال کی ہے UK سے ہی، اہل سنت سے ان کا تعلق ہے، ای میل کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے بہت سٹرونگ ٹرمز میں کنڈیم کیا ہے لشکر جھنگوی کا یہ اقدام. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس لشکر جھنگوی کا کلا کما کیا جائے، یعنی اٹراسٹیز اس لشکر جھنگوی کی بہت زیادہ بڑھ گئی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. آپ ذرا اپنا تعارف کرا دیجئے. سر میرا نام توقیر حیدر ہے اور میں اسٹرک کوٹ سے ہوں. جی. میں مولا قرار کو ان کا ماننے والوں، اہل بیت کا ماننے والا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میری دلی ہمدردی ہے ان شہیدوں سے جو کوئٹہ میں ان کی ماؤں سے، ان کی بہنوں سے، ان کے باپ سے، ان کے بچے شہید وہاں ہوئے ہیں. میں صرف زیادہ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ آج ان جو وہاں کے سربراہ ہیں، وہاں کے جتنے سیاستدان ہیں، ان کے کسی بیٹے کو ایک تھپڑ پر لگا ہوتا نا تو آج یہ پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ یہ کس طرح سے ایکشن لیتے ہیں. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کس طرح ایکشن لیتے ہیں. کوئی اپنی بیوی کو قتل کروا کے یا قتل ہو کے وہ آج گورنمنٹ میں بیٹھا ہے. میں اور یہ اسی یزید کی اولاد ہے جو نبی پاک اس دنیا سے گئے 3 مہینے نہیں گزرے تھے. تو
اہل بیت کے گھر پہ انہوں نے حملہ کر دیا، اور آج اسی یزید کا خون آج ابھی تک جہاں یہ اپنا کر رہا ہے. آپ کے شعر کے مطابق آپ نے جس طرح محسن نقوی کا ایک شعر پڑھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا، کہ میں اسی طرح ایک شعر کے پڑھ کے اس کو میں ختم کروں گا اپنی بات کو، کہ وہ دنیا تمہیں کیا دے گی محسن، وہ دنیا تمہیں کیا دے گی محسن، جس دنیا نے حسین کو کفن نہ دیا. میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں، تو میں نے پہلی دفعہ اس طرح سے بات کی ہے. جتنی میری ہمدردی جو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت صبر دے، وہ صبر دے جو امام حسین کو صبر ملا. مولا جزاک اللہ خیر. اب مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ جیسے اب پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے، حکومت کی بات ہو رہی ہے، اینڈ سنس یو آر کمنگ فرام، میں ایک اور کالر معذرت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی قبلہ آپ اپنا تعارف کرا دیجیے. جی میں خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر. بسم اللہ جناب خادم صاحب. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قتل ہم قتل سے، شہادت سے گھبراتے نہیں ہیں. شواہد نبوت میں عبدالرحمان مولا نے جامی نے لکھا ہے کہ اعجاز بن یوسف نے 1.5 لاکھ شیعوں کو قتل کیا تھا. تو یہ قتل ہوتے آ رہے ہیں، لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ یہ علماء کا کام نہیں ہے، کہ جو علماء چدراہٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے دانش اور ان کی سوچ سے نہیں کام چل سکتا. یہ دیکھیں اگر جو کچھ ہوا ہے، اگر یہ پاکستان میں شیعہ قوم کوئی لیڈرشپ ہوتی تو ہم ان کو ٹیکس دینا بند کرتے. ہمیں تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اکنامیکل ریزن پہلے سٹیپ ہوتے ہیں، ہر چیز اپنے سٹیپ پر ہوتی ہے. ان کو ٹیکس دینا بند کرتے، ہم ہفتے میں 1 دن سٹرائک کرتے اور دیکھتے کہ یہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جاتی. یہ ان کی جو اخراجات پورے نہ ہوتے. تو بات یہ ہے کہ یہ تقریریں کر کے تو مسئلے نہیں حل ہوتے نا جناب. یہاں جو کچھ ہو، کچھ عقل دانش جو ہے وہ کام کرے گی تو مسئلہ حل ہوگا. بہت میں ایک اور کالر کو لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اپنا تعارف کرا دیجئے قبلہ. جی میں لندن سے بول رہا ہوں، میرا نام فیصل ہے. جی فیصل صاحب. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں جی تو یہ ہاں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعی نہایت قابل افسوس ہے. جی اور یہ جب سے یہ واقعات ہو رہے ہیں ایکچولی تو چند دوستوں کے ساتھ ہماری جو اپنی جو نجی محفلیں ہوتی ہیں وہاں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ اہل تشیع کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، مطلب ان کی ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ سارے دوست ہم بیٹھتے ہیں تو ان میں سارے لوگ ہوتے ہیں، جس میں کوئی سنی ہوتا ہے، جس میں کوئی شیعہ دوست ہوتا ہے، جس میں کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے. وہ سارے فرقے کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، مطلب محفلوں میں جہاں ہم کام کرتے ہیں اکٹھے. تو جو موسٹلی جو پوائنٹ یہ اٹھایا جاتا ہے جی، یہ جو کلنگ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار شیعہ خود ہیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کی کرتے ہیں، امہات المومنین کی کرتے ہیں. تو لہذا اس وجہ سے ایز اے ریونج یہ سپاہ صحابہ والے. اور بڑی مہربانی قبلہ، آپ اپنی بھڑاس نکال لیجئے کسی اور پروگرام میں. یہ موقع نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ ایسی باتیں کریں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، ہم نے آپ کا لے لیا. I'll move to next call. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم جناب ڈاکٹر صاحب، مقصود حسین سید عرض کرنا واٹفورڈ سے. قبلہ کی خدمت. خوش آمدید سر. آپ سے ذاتاً آپ سے سوال ہے کہ بہت ہو چکا، حکومت پاکستان کے خلاف ایک پلیٹ فارم سے عالمی عدالت انصاف میں ریٹ کرنے میں کیا کوئی معنی امر ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے جواب چاہتا ہوں. میں اپنے سوال کو دہراؤں یا آپ دہرا دیجئے تو زیادہ بہتر ہے. اب حکومت کو پارٹی بنا کر وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے خلاف یا حکومت پاکستان کے خلاف ریٹ کرنے میں اب کیا دیر ہے؟ اس کے علاوہ اور حل آپ مجھے بتا دیں تو 2 لفظی جواب. بہت مہربانی. قبلہ شاہ صاحب، آپ کا سوال جو ہے وہ بہت وزن رکھتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے
کہ میرے خیال میں حکومت کے ساتھ رٹ کرنے کا وقت بھی گزر چکا. اب مجھ سے کوئی پوچھے، میری ناقص رائے لے، میں بالکل نااہل آدمی ہوں، لیکن میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں، میں پچھلے کئی پروگرامز میں کہہ چکا، جب تک آپ مسلح جدوجہد کی طرف نہیں بڑھتے آپ کا قتل عام جاری و ساری رہے گا. جب تک دشمن کو یہ ادراک نہیں ہوگا کہ اگر پیٹھ اینٹ ماری تو ادھر پتھر سے جواب آئے گا، تب تک آپ کو قتل عام کیا جائے گا. آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے، اور وہ ماڈل ہے لبنان کا. لبنان کی طرف کوئی آج آنکھ اٹھا کے تو دیکھے، بھلے وہ عیسائی ہو، بھلے وہ اسرائیل خود ہو، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. اس ماڈل کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اب میں ذرا اپنے مہمان سے گزارش کروں گا کہ ذرا جو سیاسی، یہ آپ کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے سیاست سے، یہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے شامت شیعوں کی آتی ہے. یہ کیا بدبختی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی، بے نظیر. جب بھی آئی شیعہ مارے گئے. زرداری صاحب 5 سال سے کشتے ستم بنایا ہوا شیعوں کو انہوں نے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجھے اس بارے میں عرض کرنے دیں. دیکھو صاحب، اس قسم کی گفتگو کوئی کہہ دے، ضرور کہہ دے، آسان ہے، لیکن حقائق اگر دیکھے جائیں گے، آپ اپنے آئین کی طرف نگاہ ڈالو. اس کی وجہ ہے کہ آئین میں سب گیم چلتی ہے کہ اس بندے کے خلاف گواہی دینے کون آئے گا. یہ جو پروفیشنل قاتل ہیں، یہ جو مذہبی جنونی طبقہ ہے صاحب، یہ بڑے بڑے چیمپئن جو قاتل ہیں، جن کے اوپر 20-25 لاکھ کے انعامات بھی لگے، یار سب کچھ ہے. آج بھی جو کیسز ہو رہے ہیں ان کے خلاف ایک آدمی گواہی دینے کے لیے نہیں آتا. ہمارا پینل کوڈ ایسا بنا ہوا ہے، آج بھی وہ برطانوی حکومت کا چلا آ رہا ہے صاحب. اس سے میں کیا مانے لوں؟ اگر آپ لیگل روٹ لیتے ہیں آپ کو انصاف نہیں ملتا. کہ آپ پیپلز پارٹی کی بات نہ کریں، جی آپ کوئی بھی ہو، جی یہ چلو ایک قدرتی ہے کہ یہ ثانیہ، وہ تو کوئی انسیڈنس ہے نا کہ دونوں بعد ان کی حکومت آئی. یہ عدالتی نظام کی اس شک کو آپ ختم نہیں کریں گے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے وکلاء بیٹھیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی خاطر خواہ. دیکھیے میں یہاں پہ آپ کی توجہ دلاؤں گا. اس وقت اس لمحے اس بات کی توجہ آپ کی میں طلب کرنی چاہوں گا کہ آپ جس کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، کیا پاکستان کا سپریم کورٹ کا جج سو رہا ہے پچھلے 2 مہینے سے؟ اس نے کوئی سو موٹو لیا؟ کیا اتنے بندوں کا مر جانا کافی نہیں تھا اس کے لیے کہ وہ اس میں سو موٹو لے؟ آج میں نے سنا کہ افسوس کی بات. دیکھو میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، جذبات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن شریف میں درج ہے سم بکم ام فہم لا یرجعون. میں تو ایک عام ٹریڈ یونین یا عام ایک شہری ہوں. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ وہ دانشور طبقہ، وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ جو فلاسفر آئے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے. دیکھیں حال ہی میں 2 قومی نظریہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی آپ نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی. پھر کیا ضرورت تھی کہ بھئی ہندوؤں کا طرز معاشرت الگ ہے، ان کی عبادت کا طریقہ الگ ہے، ان کی مساجد اور مندر میں فلانا فرق ہے، ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. دیکھو نا، تقسیم پاکستان ہند کی بنیاد تو یہی لفظ دیا گیا تھا نا علامہ اقبال صاحب کو. جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اب اس میں ایک یہ ہے کہ اس طبقے کے پرٹیکولرلی جو یہ پیچھے پڑ گئے ہیں، ایجوکیشن بھی ضروری ہے، ان کو علم بتاؤ. اور بھائی شریف آدمی، آپ جو اپنے بھائیوں کو غیر کہتے ہو، آپ کو یہ بھی علم ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ہمارا ایمان ہے کہ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، حضور پاک کی زبان مبارک جھوٹی نہیں ہو سکتی. یعنی اس پر تو سب عارض ہے نا. اب سوال جماعت اسلامی الگ، دیوبندی الگ، بریلوی چکڑالوی تو فلانا، تو اس کے بعد اب اہل سنت والجماعت اپنے یعنی لفاظیاں بیان کرو. یہ اب وہابی کو کہنا مناسب نہیں ہے، وہاب تو اللہ کا نام ہے، کوئی اس کو لہابی کہتا ہے، کوئی جو بھی ہے، یا وہ سفلی وغیرہ. بھائی ہونا تو 73 ہے سنا. یا ہمارا یہ کہ ایک فرقہ جائے گا تو واٹ اباؤٹ 72؟ تو بھائی ان باتوں کو چھوڑ دو، ان کو اصل بتاؤ. اور بھائی آپ کو کس بدبخت نے کہا ہے کہ شیعہ کافر ہے؟ آپ چھوڑ دیں سب باتوں کو. ایمان مفصل، ایمان مجمل کھول لیں خود اپنے آنکھوں سے. کیا اس میں صاف صاف نہیں ہے آمن تو باللہ ہے؟ کیا شیعہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے؟ وہ ملائکت ہی، کیا اس کے فرشتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا ہے؟ وہ کتب ہی، کیا الہامی کتابوں پر یقین نہیں وہ کرتا ہے؟ وہ رسول ہی،
کیا اس کے انبیاء کرام کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے اور اس کے بعد والیوم الاخر ہے نا، یہ ہے ایمان کی فلانا. اب آپ مجھے بتائیں اس کے اندر کہیں وہ اصحابہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک اصحابی کے غم میں بھی مبتلا ہو جائیں؟ یہ میرے اس سوال کا ناراض نہ ہونا، کالر کا جواب بھی آ گیا. اصل آپ لوگوں کو علم دیں کہ یار اسلام کی بیس یہ ہے. جب یہ تمام ان چیزوں کو مانتے ہیں، اب بھائی ہاتھ کھول کے پڑھنا یا ہاتھ باندھ کے پڑھنا یہ فروعی باتیں ہیں، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. ہمارا دین ہے، باقی مذاہب ہیں. خدا کے واسطے آپ ہر چیز کو خلط ملط نہ کریں، ان کو صحیح ایجوکیٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھتے چلے جائیں کہ اس قسم کی احادیثیں گھڑ دی گئیں. میرے بعد کوئی نبی آئے گا تو ابو بکر آئے گا، میرے بعد کوئی نبی آئے گا تو دیکھو میں ایک عرض کر رہا ہوں، برا نہ مناؤ. دیکھو ایک کنکریٹ گفتگو ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ بندہ نبی بن ہی نہیں سکتا جس نے ایک لمحہ کے لیے بت پرستی شرک کیا ہو. تو بہرحال یہ مرضی کا مالک ہے. اور خدا کے واسطے اپنے بھائیوں کو آپ کفر کا بہت بڑا فتویٰ ہوتا ہے، اس فتوے انتناب کریں. یہ فتنہ خوارج تھا جس نے آج تک یہ وہی لڑی ہیں گھومتی گھامتی، یہ ناقابل اصلاح ہے. میں اس لیے کہا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. آپ کی اجازت سے کالر ہیں، اگر میں اس کو لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. اپنا ذرا تعارف کرا دیجئے قبلہ. نقوی صاحب جی. قبلہ آج میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں تینوں کو آپ جواب دے دیں گے؟ جناب سوال نہ کیجئے، آپ اپنے جذبات بتائیے. یہ تو کوئی سب کچھ آپ کو بتانا بھی ہوگا. جی 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 فرمائیے. پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے، آج میں نے ایک چینل پہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسی شخصیتیں جا کے ہمدردی جتا رہی تھی بیٹھی ہوئی، جن کے گھر سے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. جی جی. کچھ ایسی ہستیوں کا آج تک آپ ذکر کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. جو ایک ملک حساق ایسا شخص تھا جس نے 100 قتل کیے تو اس کے گھر میں 20,000 روپیہ مہینہ وہ خرچہ دیتی رہی ہے ہستی پر. پنجاب کا وزیر قانون سمجھ لیں اسے. کیا اس کے متعلق بات کرنے کی. اور دوسری بات یہ گزارش کروں گا میں آپ سے کہ جب رو کے چیخ کے بتا رہے ہیں سب لوگ کہ جنوبی پنجاب میں 10 گردوں کے مرکز ہیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں، کس نے جرت کی ہے وہاں جا کے اس کو بند کروانے کی صوبے میں؟ چوتھی بات میں آپ سے یہ، دوسرا سوال میرا یہ آپ سے کہ جب طالبان نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ 3 ایسی پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، یہ ہمیں اگر کہیں تو ہم روک دیتے ہیں، تو پھر بھی آپ خاموش ہیں بیٹھے ہوئے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے. تیسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جب آپ گئے تھے چیف جسٹس کے پاس، اس نے کہا تھا کہ میں مجبور ہوں، تو جو اتنا مجبور چیف جسٹس ہے اس کو آپ کرسی پہ کیسے بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کے متعلق دھرنا نہیں ہو سکتا؟ بہت شکریہ جناب، آپ کی بڑی مفصل کال تھی اور بڑی پرمغز ہے، اور میں اس کا جواب ضرور لوں گا. میں اگلے کالر کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ آپ ذرا اپنا تعارف کرا دیجئے. محسن نقوی بول رہا ہوں قبلہ بلجیم سے. بسم اللہ شاہ جی. قبلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ بعد از ختم مرتبات علی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ اپنا پہلا امام مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پورا جو مسلک ہے وہ مکتب اہل بیت ہے. آپ اپنی ہر چیز محمد و آل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی نکالتے ہیں تو آپ کو قتل کیا جا رہا ہے. اگر بات گالی کی ہے تو داتا دربار میں کون گالیاں نکال رہا تھا؟ شاہ عبدالعظیم غازی کے دربار میں جو واقع ہوا وہاں کون گالیاں نکال رہا تھا؟ یہ جو بریلوی مکتب کے نصر پاک میں پورے کے پورے اس جلسے کو اڑا دیا گیا تھا، وہاں کون سا کو گالیاں نکال رہا تھا؟ یہ بات گالیوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ مقتدر اہل بیت پر عمل کرنے والے ہیں، آپ آل محمد کو ماننے والے ہیں، آپ لبیک یا حسین کہنے والے ہیں، اس لیے آپ کو قتل کیا جائے. یہ دشمنی علی کی بنا پر آپ کو قتل کیا جا رہا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے آپ کو قتل کیا جا رہا ہے. اور باقی یہ جو دوسرے لوگ اکثر اپنی وہ چونکہ پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، پارٹی کو بچانے کے لیے دوسری باتیں کرتے ہیں. اصل کام ہوتا ہے اسٹیٹ کی حفاظت کرنا، کسی فرد وائز کا مسئلہ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے حفاظت کرنا، اس کا کام ہے لوگوں کو پکڑنا، اس کا کام ہے. نقوی صاحب میں آپ کو بہت احسان مند ہوں.
آپ نے بہت ہی مفصل طریقے سے میرے اس کالر کا جواب دے دیا جو ہم پہ الزام لگا رہا تھا. اب اس کی تسلی ہو گئی ہوگی کہ شیعوں کو کس بنا پہ قتل کیا جا رہا ہے. میں نیکسٹ کالر کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں ہیلو جی آپ آن ہیں. غلط فہمی ہوئی ہے, آپ نے میری پوری بات نہیں سنی, آپ نے کال کاٹ دی ہے. اچھا جی فرمائیے. لشکر جنگوی پر لعنت بھیجتا ہوں. اچھا جی میری بات تو سنیں. مسئلہ ہوا کیا, ایک بحث ہوئی تھی جی. الحمدللہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں, لیکن میں ہوں سنی حنفی بریلوی, لیکن میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پر. بھیجیے, ضرور بھیجیے. شیعہ کا قتل کیا ہے, سپاہ صحابہ والوں پر, لشکر جنگوی پر لعنت. وہ جدیدی ہیں جی, اور میں حسینی ہوں. میں جدیدیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں اس کے باپ معاویہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں اس کے باپ ابو سفیان. اچھا قبلہ, آپ اپنا مدعا بیان کیجئے. آپ کا جسٹ کیا ہے, بات کرنے کا مقصد کیا ہے, کیا مجھ سے سننا چاہتے ہیں, علماء سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں علماء سے یہ کہتا ہوں کہ اکثر دوستوں میں سے جو بحث ہوتی ہے جی جو ہوئی تھی, آپ نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ توہین ہوتی ہے. میں نے اپنے ایک شیعہ دوست سے پوچھا کہ بھائی اس طرح کی بات ہے. اس نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں, اگر یہ توہین پہ قتل کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں. اس نے مجھے حدیثیں دی جو خود میں نے پڑھی ہیں. اب میرے لیے بالکل یہ چند دنوں سے ایک نئی دنیا ہے اور میں بالکل حیران ہوں, اور بالکل یہ کہ میرے لیے ایک شاکنگ نیوز ہے, اور میں ایک بہت ہی پریشان ہوں کہ میں نے یہ خود میرے سامنے, میں نے لیپ ٹاپ پہ بھی بیٹھا ہوا, ویکیپیڈیا پہ میں نے یہ مسلم شریف نکالی ہے, ابھی یہ بخاری شریف نکالی ہے, اور میں آج تک میں نے ایسی حدیثیں مجھے کسی سنی عالم. اچھا قبلہ یہ کیجئے, سوال میں آپ کیجئے گا, آج لیپ ٹاپ کھولیں تو ذرا کوئٹہ کا دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ پروگرام جو ہے دس از اونلی مینٹ فار شہداء کوئٹہ, اس کے اوپر وی ہیو گاٹ لاٹ آف ٹائم ٹو اسپیک وتھ یو. کیجئے سوال میں آپ آئیے گا, آپ کی تسلی کر دیں گے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. جی قبلہ آپ اپنا ذرا تعارف کرا دیجئے. جی میں علی عسکری لوٹن سے بول رہا ہوں. جی رضوی صاحب فرمائیے, آپ کیا فرمائیں گے؟ جی علی عسکری, یہی میں نے کال کیا. یہ جو آئی تھنک ایک اور کالر نے ویسے جواب دے دیا تھا جو صاحب کہہ رہے تھے کہ اس لیے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے کیونکہ وہ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں. ایک پکچر میں نے آپ کے ای میل پہ بھیجا جو آپ کی ای میل فیڈ بیک ہے. دیکھیے کوئی اگر کوئٹہ سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے, اس کا جواب دے دیا, ہمارے کالر نے ہی جواب دے دیا ہے. عالم دین تک بات کیا جانی, الحمدللہ ہمارے کالر جو ہیں دے آر ویل ریڈ اور وہ بڑی ذمہ داری سے بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کی. اس وقت ہم کالز رہ رہے ہیں کہ آپ کوئی سجیشن ہے وہ دیجئے کوئٹہ کی کلنگز کے بارے میں. اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا وہ دیجئے, کوئی کنڈیم کرنا ہے وہ کیجئے. بڑی مہربانی, بہت نوازش, آپ نے کال کیا. تو میں قبلہ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنا رنج, جتنی مصیبت, جتنی افتاد پڑی, ایک سیکوینس میں آپ دیکھیں تو وہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے. یہ 2 سال کی بات نہیں, اس سے پہلے بھی دیکھیں, اس سے پہلے بھی دیکھیں. تو مشق ستم صرف اور صرف شیعہ کیوں؟ میرے کالر نے بھی اس کا جواب دیا, اس لیے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں. پیغمبر اعظم پروگرام ہے, اور میں نے اس میں عرض کی کہ پیغمبر اعظم پروگرام میں آج ہم نوحہ پڑھیں گے ان کا جو پیغمبر اعظم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ان کے نواسے پہ رونے والے ہیں, ان کی محدرات عصمت پہ رونے والے ہیں, ان کے جوانوں پہ رونے والے ہیں, ان کے بچوں پہ رونے والے ہیں. یہی تقصیر ہے, یہی گناہ ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ نکلا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے. تو یہ عصبیت اور یہ شدت پسندی, اگر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے تو ملک کا کیا اینڈ ہے؟ ابھی جو بھی لوگ اس چیز سے متفق ہیں کہ ہم خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اگر دیکھیے اگر ہم کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے تو یہ ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو وہ بڑے شعر ہیں اس سلسلے میں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے, خون بہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. تو خون ناحق جو ہے وہ اس کا تو اثر ہوگا. یہ ناحق خون ہے, یہ نہتے لوگ ہیں, بے گناہ ہیں, بے تقصیر ہیں, معصوم بھی ہیں, اس میں نوجوان بچیاں بھی ہیں, مائیں بھی ہیں, اور ماؤں کے نوجوان بیٹے بھی ہیں. ترابی صاحب میں اس معاملے میں چھوٹی عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل چیز ہے آپ قرآن شریف کی طرف آئیں. 25واں سپارہ 23 نمبر آیت مودت کیا ہے؟ قرآن شریف میں درج ہے. یہ نہیں کہ کوئی حدیث ہے ضعیف ہے یا فلانی ہے یا سینہ گزٹ ہے یا 200 سال کے بعد لکھی گئی. یہ تو میں قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں کہ کلیئر کٹ اس میں لکھا ہوا ہے, کل
لا اسألکم علیہ اجرن، اے نبی ان سے کہہ دو، یعنی اپنی امت سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرن، کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، الا سوائے مودۃ فی القربہ، کہ میرے گھرانے کا خیال رکھنا، جو سزا مل رہی جو گھرانے، اب دیکھیں صاحب یہ تمام سزائیں جو گھرانے کا احترام جس طرح کیا، جس طرح کربلا کے میدان میں ان کے ساتھ آپ نے کیا، مستورات سے لے کر معصوم بچے اور سر کاٹ کے اور پھر جسم میں ان کے مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، یار یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں کربلا، ان کو لاکھ آپ کسی انداز دبانے کی کوشش کریں، چھپانے کی کوشش کریں، یہ نہیں دبتے، حقائق ہیں۔ دیکھو صاحب میں چھوٹی گستاخی کرتا ہوں، کسی قسم کی اٹیک کی دنیا کا فرد نہیں ہوں، سوال یہ کہ میں آیا تھا فتنہ خوارج پر، اصل بنیاد وہی ہیں، انہی کی نسلیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، کرمنل از آلویز کرمنل، یہ لاکھ چہرے بدل لیں۔ دیکھو صاحب آپ کو یاد ہوگا جب قرآن شریف کو نیزے پر اٹھایا گیا جنگ صفین، میں ایک معمولی ریفرنس دے رہا ہوں، بعد میں یہی سی طبقے نے فیصلہ کیا، مولا علی منع کرتے رہے کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، تم اس میں آ رہے ہو فلانا ٹرائپ ہو رہے ہو، لیکن چونکہ ان کی عبادتیں عام آدمی اسے کہیں زیادہ تھیں، زیادہ نمائش کرتے تھے تاکہ یہ بڑے لمبے چوڑے نمازی اور بڑے پرہیزگار شمار ہوں، نظر آئیں، ہوں یا نہ ہوں۔ آخر انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ان تینوں حضرات کو قتل کر دو، تب تو اسلام بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کون سے؟ عمرو بن العاص، وہ قتل ہوا، اس کے بعد حضرت علی اور معاویہ، یہ تین تھے صاحب۔ اب حضرت علی بھی شہید ہو گئے، دو ختم ہو گئے، اب سوال ہے کہ آپ تیسرے کے ساتھ بھی وہی کرتے، اگر جو آپ کا ایم تھا، جو فلانا بھائی اسلام کو بچانا تھا، لیکن آنکھوں نے، تاریخ نے، علم نے یہ بتایا کہ اسی معاویہ صاحب کو اگلوں نے اسلام کا، بس ختم کر رہا ہوں، اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کر دیا، اور آخر اسے کاتب وہی سر آنکھوں پر کوئی ہماری گفتگو آخری بات ہے چھوٹی سی، کاتب وہی۔ سوال یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، اسلامک پیریڈ 2 سال کا ہے، آپ نے تمام کاتب وہی اور فلانا فلانا، بعض لوگ تو خطبوں میں بھی نام لیتے ہیں، میری ڈسکشن بڑی ڈیفرنٹ اینگل پہ چلی گئی، میں نہیں جا رہا ادھر، نہیں جا رہا، خطبہ بھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نیشنل ہیرو بنا، 23 سال قرآن شریف اترتا رہا، 2 سال کا پیریڈ ان کا ہے، یار 21 سال کون تھا جو قرآن شریف لکھتا رہا یا خط و کتابت کرتے رہے؟ صحیح ہے۔ تو دیکھو میری جان، میرا صرف یہ تھا کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو آپ صحیح علم بتائیں، یار ایمان مفصل پڑھ لو، اگر یہ ان پر نہیں آتے۔ میں قبلہ کی رائے لے لیتا ہوں۔ قبلہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اس کو بس بڑے مختصر انداز میں بیان کر دیجئے گا کہ 21 سال تک، 2 سال کا پیریڈ ہے معاویہ کا، جس پہ قوم ان کو، امت ان کو ٹائٹل دیتی ہے کاتب وحی، تو 21 سال کس نے قرآن مجید لکھا؟ دیکھیے جیسے آپ نے خود ہی ابھی کہا ہے کہ موضوع ہمارا جو ہے اس سے ہم ہٹ رہے ہیں، یہ لیکن یہ اوتھینٹسٹی ہو جاتی ہے، آپ بات کریں تو بات یہ ہے فالوور انہی کے ہیں نا۔ یہ تمام سننے والوں کو سمجھنا چاہیے بات، جب ہم کہتے ہیں ہم شیعہ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم الحمدللہ دوسرے مکاتب فکر سے تعلق نہیں ہمارا، ہمارا شیعہ مسلمان، الحمدللہ۔ جب شیعہ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو امام اول خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں، اور اس پر تو ظاہر ہے کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو شیعہ ہے ہی اسی لیے کہ مولا علی علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں، اور 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں، امام مہدی ہمارے آخری امام ہیں، تو لہٰذا امت بنتی ہے کس سے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتی ہو، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتی ہو، اور جو بھی شخص جو ہے اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، رسول پاک کی رسالت کو مانتا ہے، انہیں آخری نبی سمجھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پاکستان میں کوئی شیعہ سنی فساد نہیں ہو رہا، نہ یہ کسی مسلکوں کی جنگ، بلکہ چند مخصوص لوگ ہیں جو بکے ہوئے ہیں، اور وہ دہشت گرد ہیں۔ مسئلہ دہشت گردی ہے، مسائل جو ہے نا وہ مسلکی نہیں ٹکراؤ ہے، نہ مذہبوں کا ٹکراؤ ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے۔
اور آج جو خبریں ملی ہیں کہ ابھی پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے وہ سموٹو نوٹس لیا ہے اور کل اس کی سماعت ہوگی. اچھی بات. دیکھیں جب یہ وہ لشکر جنگی والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری لیتے یہ بم دھماکہ کیا، اس سے پہلے والے بھی ذمہ داری وہ لے رہے ہیں، تو جب وہ لوگ موجود ہیں پاکستان میں، اخباروں کے دفتروں کو فون کرتے ہیں اور وہ ذمہ داری لیتے چینلز کو بھی فون کرتے ہیں، تو آیا پاکستان کی جو لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے اور ان کے پاس ایجنسیاں ہیں جو کہتے ہیں ہم ملک کی سالمیت کا ہم نے حرف اٹھایا ہوا ہے، تو کیا ملک کی سالمیت جو ہے وہ صرف زمین کی حفاظت ہے یا یہ کہ زمین پر بسنے والے جو انسان ہیں، جو شہری ہیں ملک کے، ان کی بھی حفاظت کا معاملہ ہے؟ تو لہٰذا ہر چیز کی قیمت اس ملک میں رہنے والے جو باسی ہیں، باشندے ہیں، جو اس کے شہری ہیں، ان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو لہٰذا پاکستان کے تمام جو حکومتیں ہیں، صوبائی ہوں یا وفاقی حکومت ہو یا وہ فوج کے ادارے ہوں یا پولیس ہو، جتنے بھی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے از نظر قانونی، شرعی، اخلاقی کہ وہ ملک میں لوگوں کی جان مال کے تحفظ کرے، حفاظت کرے. میں قبلہ آپ کی اجازت سے اس کالر کو لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی قبلہ آپ تعارف کرا دیجیے. میں کچھ اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. جی آپ اپنا نام بتا دیجیے. جی کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام محسن ہے، میں ملٹن کین سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے علماء امام نہیں ہیں. ہمارے اماموں نے جو ظلم برداشت کیے وہ ان کا علم تھا اور وہ امام تھے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی ظلم کو برداشت کریں. اور ہمارے علماء ابھی بھی اکٹھے نہیں ہو رہے. کئی بار پوچھا میں نے ایک اور چینل کے اوپر بھی، انگلش چینل کے اوپر کہ اب ہمیں کیا ہتھیار اٹھانے چاہیے. وہ بولے، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. تو پھر میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، بٹ اس سوال کو الٹ کر کے پوچھوں گا، ہمیں ہتھیار کیوں نہیں اٹھانے چاہیے، یہ آپ بتائیں. شکریہ. خدا. آپ کے لیے بڑا آسان ہے یوکے میں بیٹھ کے یہ بات کرنا، سوری میں معذرت سے کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بات کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دینے کا مصداق ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ جس صورتحال سے شیعوں کو پالا ہے پاکستان میں، وہاں پہ کوئی حل دکھائی نہیں دیتا سوائے مسلح جد و جہد کے. اب ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، میرے خیال میں اٹس گوئنگ ٹو بی الٹیمیٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ سلامت رہیے. ڈاکٹر صاحب اشتیاق بار لٹر سے بول رہا ہوں. بخاری صاحب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. جی. اور آپ کے مہمان کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. ایک ربائی ظلم کے خلاف پیش کروں گا اور لعنت بھیجوں گا ان لوگوں پر کہ بس کبھی تو ظلم و ستم کا رواج بدلے گا. مجھے یقین ہے ایک دن سماج بدلے گا. فضائیں گونجیں گے اب انقلاب کے نعرے، گرو سے نکلے گی دنیا، سماج بدلے گا. اصحاب ہوگا غداروں سے تنکے تنکے کا، میرے نگر سے لٹیرو کا راج بدلے گا. ڈاکٹر صاحب میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس چیز کی، لیکن دل یقین مانے ڈاکٹر صاحب خون کے اثر ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ابھی چلم نہیں ہوا تو ان ظالموں نے کیا کر دیا. مجھے یہ بتائے یہ قوم، یہ جتنی ایجنسیاں ہیں، اتنا بڑا دھماکہ، اتنا بڑا مواد کہاں سے آ گیا؟ لعنت ہو ملک کے ایسی ایجنسیوں پہ، ایسی ریاست کے حکمرانوں پہ جو ان بچوں ماؤں بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب. لیکن عظیم قوم ہے وہ، اتنی عظیم قوم. اب وقت آ گیا ہے، اگر وہ ریاست کا مطالبہ کرے تو بعید نہیں ہوگا. یقین مانے کہ یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اماموں کی بات کرتے ہیں وہ تو خدا کے کی طرف سے امام سے، ہم لوگ انسان ہیں، ہمارا خون بھی ہو رہا ہے، ہمارا جسم بھی اور ہمارے اندر درد ہے. بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب، آپ نے بہت سے لوگوں کی ترجمانی کی اور جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ حقائق ہیں جن کو چھٹلایا نہیں جا سکتا. انسانی برداشت آخر انسانی ہے، اسی لیے تو ائمہ طاہرین جو ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں. بعدز پیمبر ائمہ طاہرین ہیں اور نمائندہ پروردگار ہیں. ہم تو خاک زدہ ہیں، ہم تو خاکی ہیں. ہماری کیا بساط کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. میں قبلہ فدا حسین بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قبلہ یہ بہت آسان ہے صبر کی تلقین کرنا، ضبط کا درس دینا، لیکن جس نہج پہ یہ قتل و غارت پہنچ گئی، یہاں پہ صبر میرے خیال میں انسان دامن
چھوٹ جاتا ہے اس کے ہاتھ سے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے محترم جو کال کر رہے ہیں ان کے اپنے اپنے جذبات ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ہدایت ٹی وی کی پالیسی نہیں ہے جو ان سے متفق ہونا ہمارا نہیں. بات یہ کہ بعض کالوں نے یہ کہا جی یہ علماء کے بس کا بات نہیں ہے یا مثلا سوچ کی ایسی ہے. مطلب یہ ہے کہ قوم بھی وہی ہے, پاکستان میں ہے, یہی علماء ہی تو ہیں جو کہ پھر بھی دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اور باقی جو آپ کے جو ریٹائر ملٹری آفیسر ہیں, وہ کہاں ہیں؟ آپ کے ڈاکٹر ہیں یا آپ کے انجینئر ہیں, آپ کی قوم کا باقی دانشور ہیں جو مقام میں سو رہے ہیں, کہاں ہیں؟ بالآخر جو آ کے قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, سڑکوں پہ ٹھنڈ میں بیٹھتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں. چوتھا دن ہے, علماء کرام ہی تو ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, جو ماننے والی بات کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے کہ باتیں کر لینا آسان ہے. یہ جو جہاں پر بھی لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلانی جگہ پہ رپورٹ درج کرانی چاہیے, آپ بھی تو ماشاءاللہ ادھر ہی ہیں, یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, بسم اللہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, سلسلہ بھی ہے, آپ ہی کچھ کر لیں یہاں بیٹھ کے, جائیں جا کے کسی اقوام متحدہ میں کر لیں کچھ. مطلب ہے کہ ساری باتیں جو بڑی معذرت سے مطلب ہے کہ پورا ملک, اگر صاحب دیکھیں پورا ملک اس وقت جام کیا ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہو ہی نہیں رہا. یعنی یہ جو کوئی 700-800 شہروں میں اور جگہ جگہ دھرنے دیے ہوئے ہیں, لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرینیں بند ہوئی ہیں اور لاشیں لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی یعنی اتنے بڑا کوئی اس سے پہلے مظاہرے نہیں دیکھنے ہمیں آئے, ظلمی تو اتنا نہیں ہوا اس میگنیچیوڈ کا. سب یہ چونکہ آج میڈیا کی دنیا سب آ گیا, آپ وہ ٹھیکری والا اور سندھ اور دیکھیں 120-200 آدمی مارا گیا ہے. مطلب ہے اب کیونکہ میڈیا کی دنیا ہے, ایک تنکا بھی کہیں ہلتا تو پتہ چل جاتا ہے. تو اب ایسا ہے, پہلے جیسا قوم میں اتحاد اب ہوا ہے اور جس طرح سے قوم آئی ہوئی ہے سڑکوں پر اور بیٹھی ہوئی ہے, یعنی ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ جمع ہیں. خالی باتیں کر لینا آسان ہے اور ان سے کہا جائے کہ بھی چندہ ہی دے دیں, ادھر یہ جو آپ کوئی فلمیں نشر کر رہا ہے, آپ کی آواز کو پہنچا رہا ہے, تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو حالت ہے. بہرحال علماء کرام ہی ہیں جو کہ پہلے بھی قیادت کر رہے ہیں, اب بھی قیادت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ علماء ہی ہیں جو کہ ائمہ کے وارث ہیں. ظاہر ہے کہ ہم امام ائمہ جیسے تو نہیں ہمارے قائدین ہو سکتے, لیکن بالآخر جو علم رکھتا ہے, تقوی رکھتا ہے, شجاعت رکھتا ہے, انہی کے نقش قدم پر چلتا ہے. اگر ان کو قائد رہبر نہ مانے تو کیا ایسے جاہل لوگوں کو قائد مان لیں کہ جن کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو اور جو کچھ کر بھی نہ سکتے ہو, صرف تنقید کرنا آسان ہے. تو لہٰذا ابھی تک وہ لوگ جو ہیں اپنے عزیزوں کی لاشوں کو لیے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پہ دھرنے ہیں, اجلاس ہو رہے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ بھی اپنی حساب سے کر رہی ہے اقدام. لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں اس پر اعتبار نہیں ہے, کیونکہ پہلے کتنے واقعات ہوئے, نہ حکومت نے کوئی اس طریقے سے جیسی ان کی ذمہ داری ہے پوری کرنی چاہیے پوری نہیں کی, نہ عدلیہ نے کی اور نہ فوج نے کی. تو ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ پھر نہ ہم اس بہن کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس ملک میں رہنے نہیں ہے دوسرے, نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک جو ہے ہمارے بڑوں نے بنایا ہے, ہم 5 کروڑ کی آبادی ہے وہاں پر اور ایک بہت بڑی اکثریت ہے ہماری, یعنی لہٰذا اس ملک میں رہنا ہے اور پھر یہ جو ہے حالات جو ہے ظاہر اس کو برداشت بھی کرنا ہے اور جو ہے مل بیٹھ کے اس کو حل بھی کرنا ہے. مسلح جدوجہد کی آخر جب وہ بڑی بڑی حکومتیں اس کے سامنے کہہ رہی ہیں جی ہم آخر سامنے کوئی کھڑا کے جس سے سامنے کرے, وہ لوگ آتے ہیں وہ مار کے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہمارے علماء کرام یہ فتویٰ دیں کہ بھی آپ بھی جا کے نہتے شہریوں کو مارنا شروع کر دیں, آپ بھی مسجدوں میں جا کے مارنا شروع کر دیں یا بم گزاری؟ ہم نہیں یہ کر سکتے. لہٰذا جو ہے ختم ہو چکا ہے پروگرام کا, بڑی معذرت سے. تو میں بہت عزت سے تعظیم سے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا بالکل وہ ترجمانی کرتے ہیں ان علماء کی جو پاکستان میں اس وقت لیڈ کر رہے ہیں, قیادت کر رہے ہیں. بڑے مشکل حالات ہیں, دور بیٹھے ہوئے بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اور میرے یو کے اور یورپ کے جو کالرز ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے لوکل ایم پی کے ذریعے سے اپنا انڈورس کرائیں, اپنا ریکارڈ کرائیں پروٹیسٹ, اور حالات جو ہیں ان تک پہنچائیں کہ پاکستان میں کیا ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں شیعہ کے ساتھ. تو اس نقطے پہ
نہایت افسوس کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جو ورثاء ہیں شہداء کے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کا حشر سرکار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے ساتھ ہو، ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ ملے، اور پروردگار آئندہ ایسی آفات سے شیعان حیدر کرار کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فیملیز کو کمپنسیٹ بھی کریں، ہاں جی، اس کے لیے آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، بڑی اچھی طرح توجہ دلوائی۔ دیکھیے ہمیں بحیثیت یہاں پہ یورپ میں اور امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں رہتے ہوئے جو خوشحال ہیں، ان کو یہ احساس کرنا چاہیے جن کے کمانے والا نہ رہا، بیٹا نہ رہا، شوہر نہ رہا اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی کیسے بسر ہوگی، اس پہ سوچئے اور اس کے لیے عملی طور پہ کچھ کیجئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔